اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد شمشیر شیخ، میرے اسکول کا نام علیرہ عربی اردو انگلش اسکول اینڈ مدرسہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمین سے آسمان تک پرواز کرتا ہوں، زمین سے آسمان تک پرواز کرتا ہوں، خدا کا نام لے کر میں اس تقریر کا آغاز کرتا ہوں۔ کمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی، کمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی، خدا خود جس پہ عاشق ہے وہ صورت ہے محمد کی۔ قابل قدر حاضرین محفل اور میرے پیارے دوستو، مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال۔ میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر سے پاؤں تک ایک مثالی شخصیت تھے۔ صحابہ اکرام ہمیشہ ان کی ظاہری شخصیت اور خوبصورتی کی تعریف میں شاعری کیا کرتے تھے جو تاریخی کتابوں میں بھری پڑی ہے، جن میں شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا ایک مشہور شعر ہے: وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ آپ جیسا حسین میرے آنکھ نے نہیں دیکھا، آپ جیسا عالی خاندان کسی ماں نے نہیں جانا۔ ایک بوڑھی عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا خوب حلیہ بیان کیا ہے۔ وہ کہتی ہے، میں نے جب آپ کو دیکھا تو مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کر زمین پر اتر آیا۔ ایسا حسن جمال تھا، آنکھ دیکھنے سے تھکتی نہیں تھی۔ وسیم کثیر، جس کو دیکھنے سے جی نہ بھرے، جسم کا ہر حصہ جن کا حسن و جمال سے بھرپور تھا، جدھر سے دیکھو ادھر سے خوبصورتی نظر آتی تھی، 14ویں کی چاند کی طرح چہرہ چمکتا تھا۔ جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، 14ویں کا چاند سر پر تھا اور ہمارے محبوب ہمارے درمیان تھے، ہم مسجد کے صحن میں تھے۔ کہا، میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی آپ کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی آپ کو دیکھتا، اور آپ نے سرخ داری دار چادر اوڑھی ہوئی تھی، ایک دھاگا سیاہ اور ایک دھاگا سرخ۔ میں یوں دیکھتا پھر یوں دیکھتا تو مجھے میرے نبی چاند سے بھی زیادہ حسین نظر آتے۔ میرے نبی کا جمال دیکھو، جلال دیکھو، حسن دیکھو، بول دیکھو، فی صوتی سہل، آپ کے آواز میں کشش، روب، مٹھاس، دلوں کو پکڑنے والا حلال جادو، عظیم الہامہ، بڑا سر، سیاہ کالے بال، کان کی لو تک بال، کبھی گردن تک، کبھی شانوں تک، نہ بالکل گھنگرانے نہ لمبے، بلکہ پانی کی موجوں کی طرح ہلکے ہلکے نیم گھنگریالے۔ کبھی آپ مانگ نکالتے، کبھی سیدھی کنگھی فرماتے، جب سر سے ٹوپے ہٹتی تو مانگ سے بھی نور نکلتا۔ داڑھی اور سر میں 14-20 سفید بال تھے، آپ نے انہیں مہندی لگائی۔ واسیاً جمی، ماتھا کشادہ کھلا، بھویں بڑی خوبصورت، کمان کی جیسی گول، بیچ میں بال نہیں تھے، بیچ میں رگ تھی۔ جب آپ کو غصہ آتا تو آپ برداشت فرماتے، پر وہ رگ ایسے ایسے پھڑکتی تھی۔ میرے نبی کی آنکھ کیسی تھی؟ فی عینہ داج، اداج، اشکن، انجن، ابرج، احبر، اقہن، اہدب، یہ سب میرے نبی کا آنکھ کا حسن جمال ہے۔ آنکھ بڑی، موٹی، لمبی، آنکھ کے اندر سرخ لکیریں، بغیر سرما کے سرمئی آنکھیں تھی، بلکہ بڑی لمبی۔ آپ حیا کی وجہ سے آنکھ اٹھا کے مردوں کو بھی نہیں دیکھتے تھے، عورت تو عورت ہے۔ آپ کان آنکھیوں سے نظر جھکا کے کناروں سے دیکھتے تھے۔ کبھی کبھی آپ آنکھ اٹھاتے تو پھر تمام صحابہ کی آنکھیں نیچے ہو جاتی تھی، سارے صحابہ یوں ہو جاتے تھے، ایک آنکھ آپ کے چہرے پر نہیں پڑتی تھی۔ صرف دو آدمی اس وقت آپ کو دیکھ سکتے تھے، ایک ابو بکر اور ایک عمر، باقی کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ آپ کو دیکھ کر مسکراتے، آپ انہیں دیکھ کر مسکراتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے دائیں ابو بکر اور بائیں عمر تھے۔ آپ نے یوں ہاتھ پکڑا اور فرما رہے تھے، دیکھ رہے ہو ہم تینوں قیامت کے دن اس طرح قبر سے نکلیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر اور بائیں طرف عمر ہوں گے۔ میرے نبی کا ناک کیسا تھا؟ سامنے سے باریک اور پیچھے سے ہلکا سا اوپر، ناک پر ایک نور جگمگ کرتا تھا۔ گال کیسے تھے؟ گال بڑے خوبصورت، نہ اندر سے پچکے ہوئے نہ چربی کی وجہ سے باہر سے ابھرے ہوئے، گول، خوبصورت، یاقوت کی طرح، مرجان کی طرح، انار کی طرح جگمگ کرتے تھے، سرخ سفید۔ میرے نبی کے ہونٹ کیسے تھے؟ ہونٹ بڑے خوبصورت،
کاشیدہ تراشے ہوئے اونٹ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 دانتوں میں خلا جس میں روشنی نور نظر آتا تھا. براق الصنایا، میرے نبی کو میرے رب نے کیا دانت دیے تھے. جب وہ مسکراتے تو دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا تھا. داڑھی کیسی تھی، گھنی، نیم گھنگریالی، قدرتی ایک مشت. گردن کیسی تھی، سراخی دار، سینہ چوڑا، کندھوں کے درمیان فاصلہ، بازو لمبے، انگلیاں سیدھی اور لمبی، ہتھیلی کشادہ جو شجاعت کی نشانی، دلیری کی نشانی، سخاوت کی نشانی. ہتھیلی کے اوپر گوشت تھا، رگیں نظر نہیں آتی تھی. ہاتھوں پر تھوڑے تھوڑے بال تھے، پورے جسم پر کوئی بال نہیں تھا. چھاتی کے بیچ سے ایک باریک بال کی لکیر جاتی تھی اور ناف پر جا کر ختم ہوتی تھی. جزاک اللہ. تھینک یو.